السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو رمضان شریف کے متعلق کچھ حدیثیں بیان کریں گے۔ آپ کا سننا مجھے بولنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو پہلی حدیث ہے رمضان کی آمد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک برکت والا مہینہ رمضان آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ پھر روزے کا بدلہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کی فرضیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں آیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنا مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر روزہ رکھتے ہو تو یہ 3 غلطی کبھی مت کرنا۔ پہلی 3 چیزیں جو روزے میں نہیں کرنی چاہیے: 1 جھوٹ بولنا، دوسرا چغلی کرنا، تیسرا گالی دینا۔ 3 کام جو روزے کو کمزور کر دیتے ہیں: 1 بے وجہ غصہ، اور دوسرا بری نظر، تیسرا دل دکھانا۔ 3 چیزوں سے روزے دار کو بچنا چاہیے: 1 لڑائی جھگڑا، فضول بحث اور سمے کی بربادی۔ 3 عادتیں جن سے روزے کی روحانیت ختم ہوتی ہے: بری باتیں سننا اور بری باتیں بولنا، برے خیال پالنا۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے کردار کو پاک رکھنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں سچا روزے دار بنائے، آمین ثم آمین۔ سحری کھانے والوں پہ رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، چاہے پانی کا 1 گھونٹ ہی پیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی نزول کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس چیز سے بچا تو جو پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف جب تشریف لاتا تھا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ سبحان اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی: ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے اور تو خوشی ہوتا ہے، اور دوسرے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں روزے دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ روزے کے ساتھ زبان کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ جس نے روزہ افطار کروانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن
ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر عذر و بغیر مرض کے نہ رکھا تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہ سے امید مت چھوڑنا، جب سارے راستے بند ہو جائیں تو مایوس مت ہونا، یاد رکھنا اللہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکال دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہوتا ہے۔ بس یقین پکا رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور روزے میں اگر مکہ مدینہ کی زیارت کرا دے۔ سبحان اللہ۔ ہر مومن کی زائد تمناؤں کو پوری کرے، ہر مسلمان بھائی کو روزہ اور ساری عبادت کرنے کی توفیق دے اس مہینے میں، اور سب قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔